أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ آیت سجدہ ہے، جن حضرات نے اس کی تلاوت کو سنا ہے ان پر سجدہ واجب ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور ان کے پہلو سونے کی جگہوں سے جدا رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے پکارتے رہتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے خزانہ غیب کے اندر۔ یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات اور ان کے انعامات کو ذکر فرمایا ہے۔ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو نصیحت کا اثر لیتے ہیں، بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، جب ان کو کوئی بات سمجھائی جائے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، یا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، کوئی قول بیان کیا جاتا ہے، تو چونکہ ان کو عقیدت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اس لیے قرآن اور حدیث کو عظمت کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کا اثر لیتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی شان ہے۔ فرمایا اہل ایمان وہ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کا تذکرہ آتا ہے، ان کو ہماری آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں، تو پھر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ سجدے میں گر جانا اور نصیحت کو قبول کرنا یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس پر یقین رکھتا ہو، اس کی عظمت کو جانتا ہو، اس کے دل میں خدا کا ڈر اور خوف ہو، خدا کی بڑائی اس کے اندر موجود ہو۔ اور جس کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے، آخرت کا خوف ڈر نہیں دل میں، وہ سجدے میں کیوں گرے؟ وہ نماز کیوں پڑھے گا؟ وہ تہجد کے لیے کیوں اٹھے گا؟ نماز وہی لوگ قائم کرتے ہیں جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، ڈر ہے، بڑائی ہے۔ اہل ایمان کی کچھ صفات بیان کی کہ اہل ایمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جب آیات سنتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں، اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریفات میں لگ جاتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی شان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان والوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہ کام کر رہا ہے تو وہ مومن ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ حمد پڑھنا، تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ کہنا اور اللہ کی تعریفات کرنا، اللہ کے تذکرے کرنا، یہ مومن کی شان ہے۔ ایک اور صفت بیان کی، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر کے معنی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سامنے والے کو اپنے سے ذلیل اور حقیر سمجھنا، اپنی بڑائی جتانا، اپنی شہرت دکھانا، شہرت کے لیے کام کرنا اور دوسروں کو نیچا دکھانا، اپنے کام کو عام کرنا، دوسروں کے کام کو چھپا دینا، اپنے کام کو اٹھا دینا، دوسروں کے کام کو دبا دینا، یہ تکبر ہے۔ فرمائیں یہ تو جو ایمان والے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے،
وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، نہ انہیں شہرت چاہیے، نہ وہ سامنے والوں کو نیچا دکھاتے ہیں، نہ اپنے آپ کو اوپر اور اٹھا کر دکھاتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی شان ہے۔ پھر ایک اور صفت بیان کی جو خاص طور پر ذکر کی گئی ہے، فرمایا ان کے پہلو خواب گاہوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان پہلو کے بل، کروٹ کے بل سوتا ہے، بستر پر آرام کرتا ہے رات میں۔ فرمایا اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ آرام کے لیے لیٹتے ہیں تو بہت قلیل، تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، تھوڑا سا آرام کیا، تھوڑی دیر آرام کیا، سوئے، اور اس کے بعد فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ اور اٹھتے کیوں ہیں؟ اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوف سے اور امید سے یاد کرتے ہیں، اس کو پکارتے رہتے ہیں، کھڑے کھڑے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں بیان کی خاص طور سے، امید اور خوف۔ یہ دو وہ طاقتیں ہیں جو انسان کو چلاتی ہیں۔ اگر ہم کسی عمل پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، کسی عمل پر کسی کو لانا چاہتے ہیں، تو دو چیزیں پیدا کرتے ہیں، اور دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، انشاءاللہ وہ آدمی اس کو عمل پر آ جائے گا۔ ایک ہے امید، دوسرے خوف۔ خوف کے معنی ڈر۔ جس کے دل میں خدا کا ڈر ہے، آخرت کا ڈر ہے، اللہ کی پیشی کا ڈر ہے، تو وہ فجر کی نماز میں بھی اٹھے گا، وہ حقوق بھی ادا کرے گا، وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، وہ نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں ڈر ہے، خوف خدا ہے، پکڑ کا ڈر ہے، پیشی کا ڈر ہے۔ اسی طرح یہ ڈر ہے کہ میرا عمل قبول نہ ہو تو میری پکڑ ہو جائے، اللہ نے مجھے جیسا کہا تھا میں نے ایسا نہیں کیا تو میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو جس کے دل میں ڈر ہے وہ عمل پر کھڑا رہے گا، وہ عمل کرتا رہے گا۔ اسی طرح جس کے دل میں امید ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ مجھے ایسا کرنے سے یوں ملے گا، مجھے یہ کرنے سے یہ ملے گا، جنت کی نعمتیں ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، خوشنودی ملے گی، تو وہ بھی عمل کرے گا۔ اور جس کے دل سے خوف خدا ہی نکل چکا ہے، آخرت کے دن کی پیشی کا ڈر نکل گیا ہے، اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، اس کا استحضار دل میں ہے ہی نہیں، اسے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو نہ راضی نہ ہو، تو وہ کبھی عمل نہیں کر سکتا۔ وہ نماز کیوں پڑھے گا؟ وہ ایمان کیوں لائے گا؟ وہ تہجد کیوں پڑھے گا؟ وہ روزہ کیوں رکھے گا؟ زکوٰۃ کیوں دے گا؟ وہ زکوٰۃ وہی دے گا، روزہ وہی رکھے گا جس کے دل میں امید ہے، خوف ہے، اسے پتہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے یہ ملے گا اور نماز پڑھنے سے یہ انعامات ہیں، یہ وعدے ہیں اللہ کے۔ اس لیے فرمایا امید اور خوف کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو اہل ایمان کے سامنے فضائل بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں ان اعمال پر یہ انعامات ملنے والے ہیں، اور خدا کی پکڑ، وعدے وعیدوں کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہماری پکڑ دے گی، فجر کی نماز نہیں پڑھی تو خدا کی طرف سے پکڑ آئے گی، ہم نے حقوق ادا نہیں کیے تو سوال ہوگا، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے۔ تو یہ دو چیزیں انسان کو، ایمان والے کو عمل پر چلا دی رہتی ہیں اور وہ چلتا رہتا ہے، ورنہ کوئی طاقت نہیں دنیا میں جو انسان کو نماز پڑھائے، اس کو اللہ کے حکموں پر چلائے۔ ہم پولیس کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر نہیں چلتے، یہ خدا کا قانون ہے، یہ صرف انہی دو چیزوں سے چلتا ہے، امید اور خوف سے۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو ہر عمل پر چلاتی ہے، ورنہ یہاں نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی عدالت کا ڈر ہے، نہ کسی حکومت کا ڈر ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کو سزا ہو جائے گی، جیل ہو جائے گی۔ یہی طاقت ہے جو انسان، جو ہمیں نماز پر لگائے ہوئے ہے، نماز پر قائم کیے ہوئے اور ہمیں دین پر لگا رکھا ہے۔ تو اہل ایمان کی شان بیان کی کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اور جس کے دل میں یہ دونوں چیزیں نکل گئی پھر اس کے لیے ہر گناہ آسان، اس کے لیے ہر قسم کی نافرمانی آسان۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایک اور صفت بیان کی، ہم نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کر دے، جو کچھ بھی دیا ہے، اس میں یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کتنا دیا، مالدار بنایا یہ نہیں کہا، غریب دیا بنایا تھا یہ نہیں کہا،
1 روپیہ دیا ہو یا 1 لاکھ روپیہ دیا ہو، فرمایا جو بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ آدمی کو اللہ نے جو دیا ہو اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس 1 روپیہ ہے اس میں سے خرچ کرے، 1 لاکھ ہے اس میں سے خرچ کرے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ان کے سامنے فضائل، خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے جاتے تو وہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا، بہت سے صحابہ ایسے بھی تھے، تو وہ مزدوری کرتے تھے، جا کر مزدوری کی، مزدوری کے بعد جو کچھ کمایا حاصل کیا اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے کے لیے پیش، یہ اللہ کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں روپے کے مالک ہوں، کروڑوں کے مالک ہو جو بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، نہیں، آپ جتنے بھی مالک ہیں اسی میں سے اللہ کے راستے میں فرمایا وَمِمَّا، اور ہم نے ان کو جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سارا خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، جتنا اللہ نے وسعت دی اس میں سے خرچ کرے آدمی، اور یہ بھی نہیں بتایا کیا خرچ کرے، مال ہی خرچ نہیں کرنا، اللہ نے فرمایا جو بھی دیا ہم نے سب خرچ کرے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا تو مال خرچ کرے گا، کسی کو علم دیا تو وہ علم خرچ کرے گا، کسی کو جان دی تو جان بھی خرچ کرے گا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ خلاصہ یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نماز تہجد کتنی اہم ہے، اہل ایمان کی شان میں، ان کی صفات میں اللہ نے اس صفت کو بیان کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے کہ وہ رات میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سفر میں حضور کے ساتھ تھے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دو جس سے جب میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم نے تو بہت بڑی چیز کا سوال کیا، لیکن کوئی بڑی چیز نہیں ہے، جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو اور حج کرو، یہ جو اسلام کے ارکان ہیں وہ سب کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں، جیسے انسان خیر میں داخل ہوتا ہے، دروازے نہ بتاؤں؟ فرمایا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو خیر کے دروازے بتائے، اسی میں سے یہ بھی بتایا کہ تم رات میں جب لوگ آرام کر رہے ہو نماز پڑھو اس وقت۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا کیا مطلب ہے؟ جیسے جنگ کے اندر، میدان جنگ میں دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھ کر انسان نفس اور شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ اور صدقہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو بجھا دیتا ہے، جیسے آگ، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، جیسے پانی ڈالنے سے آگ بجھ گئی، صدقہ دینے سے گناہ انسان کے بجھ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا نماز پڑھو تہجد۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں احکام الہیہ کی جڑ نہ بتاؤں، اس کا ستون نہ بتاؤں اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ فرمایا احکام، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کی جڑ ہے طاعت، فرما برداری، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی جڑ، اس کی چوٹی جہاد ہے، یہ آپ نے بیان فرمایا۔ پھر فرمایا کیا میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو ان سارے عمل پر تم کو کھڑا کرے، جتنے بھی عمل بتائے گئے ہیں ان سب عمل پر تم کو چلائے۔ فرمایا یہ جو زبان ہے اس کو قابو میں رکھو، اس زبان کو قابو میں رکھو، اور فرمایا کہ یہی زبان انسان جو جہنم میں جائے گا، منہ کے بل گرے گا، یہی زبان انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ جب تک انسان خاموش رہتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور تم جتنا بھی بولو گے اگر تم نے غلط کیا تو عذاب میں داخل ہو جاؤ گے، ورنہ ثواب لکھا جائے گا تمہارے لیے۔ یہ آپ نے ساری باتیں حضرت معاذ بن جبل کو بیان فرمائی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ آیت تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں اللہ نے بیان فرمائی۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ پھر فرمایا کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے ان کے لیے خزانہ غیب کے اندر، پردہ غیب میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چھپا کر رکھا ہے۔
اس میں جنت کی نعمتوں کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اہل ایمان کے لیے جو نعمتیں اور انعامات اور اکرام اور استقبال کے لیے جو چیزیں تیار کر رکھی ہیں وہ اس قدر بلند ہے کہ ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان ہے وہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جو چیزیں تیار کر رکھی ہیں اسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کو سنا ہے، اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہ جنت کی نعمتوں کو بیان۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں دنیا کی کوئی چیز جنت میں نہیں ملے گی۔ ہم لوگ دنیا میں سنتے رہتے ہیں یہاں ہمیں یہ ملتا ہے، یہاں یہ ملتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہاں کی جو نعمتیں ہیں ہم ان کو دنیا کی نعمتوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہاں کا دودھ اور وہاں کا دودھ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنا سنتے ہیں چونکہ ہم نے ابھی ان کو دیکھا نہیں ہے، جو چیز دیکھ لی جاتی ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، سنی سنائی باتیں الگ ہوتی ہیں۔ تو جنت کو چونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے، اس لیے سن کر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں پر قیاس کر کے اندازہ لگا کر اور دنیا کی نعمتوں جیسا سمجھ کر اندازہ لگانا یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور نہ ہم اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ جنت کی نعمتیں ہمارے اندازے سے، ہمارے تصور سے بہت بلند ہیں، دنیا کی نعمتوں سے بہت بلند ہیں۔ اسی کو فرمایا کہ خزانہ غیب کے اندر تمہارے لیے پوشیدہ کر رکھی ہم نے، اس لیے غیب پر ایمان لاؤ اور اس کے لیے تیاری کرو۔ فجزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔